أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. تلك الرسل، وہ پیغمبر جو ہم نے بھیجے ہیں، الرسل یہ رسول ہیں، فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے، بعضهم ان میں سے بعض کو، علی بعضن بعض پر، بعض پیغمبر بعض دوسرے پیغمبروں سے زیادہ فضیلت رکھتے تھے۔ منہم ان میں سے بعض تو وہ پیغمبر ہیں، من کلم اللہ جن سے کلام کیا اللہ نے، ورفع بعضهم اور بلند کیا ان میں سے بعض کو، درجات درجات میں، وآتینا اور ہم نے دیا عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، البینات کھلی نشانیاں، ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی ان کی، بروح القدس روح القدس کے ساتھ۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا، مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت فضیلت تو مختلف انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر دی گئی ہے، لیکن بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو دوسرے انبیاء پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر اللہ چاہتے، مقتتل تو نہ لڑتے، الذین وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد تھے، ان کے بعد والے لوگ آپس میں نہ لڑتے۔ یعنی انبیاء کے بعد میں جو لوگ آئے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو وہ آپس میں جھگڑتے نہ، اختلافات نہ کرتے، کیونکہ جب انبیاء نے آ کر بات کو بالکل کلیئر واضح کر دیا ہے تو پھر جھگڑنے اور لڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر اللہ چاہتے، مقتتلا تو نہ لڑتے، الذین وہ لوگ، من بعدہم جو انبیاء کے بعد تھے، من بعد ما جاءتهم البینات بعد اس کے کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں۔ جب کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں، واضح دلائل آ چکے تھے تو اگر اللہ چاہتے تو وہ نہ لڑتے، نہ اختلاف کرتے، ولیکن اور لیکن اختلفوا لوگوں نے اختلاف کیا، فمنہم تو ان میں سے، من آمن کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ومنہم اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں، من کفر جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے۔ ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتے، مقتتلوا تو وہ نہ لڑتے، ولیکن اور لیکن، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ، یفعل کرتے ہیں، ما یرید جو اللہ چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اچھا یہاں تک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر دیگر انبیاء آتے، دیگر انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتے تو اختلاف ہی نہ ہوا ہوتا لوگوں کے درمیان انبیاء کے آنے کے بعد۔
لیکن لوگوں میں اختلاف ہوا ہے۔ تو در حقیقت یہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ تھا کہ وہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دیں گے، لیکن اس صورت میں سب کا دین ایک ہی ہو جاتا اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ لیکن اس میں مسئلہ کیا تھا؟ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس سے کائنات کا سارا نظام، جس نظام کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہے اور اس دنیا میں انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی امتحان، وہ نظام ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ہدایت کا راستہ معلوم کرنے کے بعد کون ہے جو اس ہدایت پر اپنی مرضی سے چلتا ہے اور کون ہے جو اس کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبردستی لوگوں کو ایمان پر مجبور نہیں کیا۔ اسی طرح آگے چل کر بھی یہی بات آگے آیت نمبر 256 میں آ رہی ہے۔ یہ آیت نمبر 200 آپ کے سامنے 253 ہے نا، آگے چل کر 256 میں بھی یہی بات آ رہی ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو وہاں پر بھی یہی بات آئے گی، وہاں پر بھی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے جو کہ رزقناکم ہم نے رزق دیا ہے تمہیں، من قبل خرچ کرو، خرچ کرو کب؟ من قبل اس سے پہلے پہلے، کہ ان کے یاتیا آ جائے، یومن ایسا دن، لا بیعن تجارت نہیں ہوگی، فیہ جس دن میں، ولا خلہ اور نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ اور نہ سفارش چلے گی۔ اس دن نہ دوستی کام آئے گی، نہ تجارت اور نہ سفارش۔ والکافرون هم الظالمون اور کافر ہی ظالم لوگ ہیں۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ تجارت نہیں ہوگی، خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس دن انسان خرچ نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع قیامت سے پہلے پہلے تک ہے، بلکہ انسان کی قیامت جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو شروع ہو جاتی ہے، موت سے پہلے پہلے تک۔ البتہ موت کے بعد یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک انسان کے اولاد یا انسان کا کوئی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے، چلتا رہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ ظاہری سی بات ہے، جہاں قریبی عزیز داریاں، ماں باپ کا رشتہ کام نہیں آئے گا، وہاں دوستی کیا کام آئے گی، اور نہ سفارش کام آئے گی۔ سفارش، بعض احادیث میں آپ نے پڑھا کہ سفارش کام آئے گی، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے امت کے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کی سفارش کروں گا۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ سفارش کام دے گی۔ تو یہاں پر ذہن میں رکھیے کہ سفارش وہ کام آئے گی جو اللہ کے حکم سے ہوگی، جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اجازت سے جو سفارش کی جائے گی، انبیاء اور فرشتے جو سفارش کریں گے وہ کام آئے گی۔ لیکن اس سفارش کے علاوہ اگر کوئی اور سفارش ہوگی، بلکہ کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا، تو یہ مطلب ہے کہ اس کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون اور کافر ہی ظالم لوگ ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس سے وہ
آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے جس کو آیت الکرسی کہا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت عظمت والی صورت ہے، آیت ہے، اور اس کو یہ پوری ایک آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255۔ اس میں اس کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی تعریف، حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کو آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا تذکرہ ہے۔ باقی اس کی بہت سارے فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو آپ کے سامنے میں ابھی عرض بھی کر دیتا ہوں، یہ ختم کر کے، آیت مبارکہ ختم کر کے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، القیوم، اور پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذہ سینۃ، نہ اسے پکڑتی ہے اونگ۔ اخذ یأخذ مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا، تو مطلب یہ کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے۔ تو پہلے اونگ کا تذکرہ پھر نیند کا تذکرہ، کیونکہ انسان کو پہلے اونگ آتی ہے پھر نیند آتی ہے۔ لہو، اس اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من کون ہے، من ذا الذی کون ہے جو یشفع سفارش کرے، عندہ اللہ کے پاس، الا باذنی مگر اس کی اجازت سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی۔ یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہے، یعنی جو لوگوں سے پوشیدہ ہے، تو اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ ولا یحیطون، اور لوگ نہیں احاطہ کر سکتے، بشیء کچھ بھی، من علم ہی، اللہ کے علم میں سے۔ لوگ اللہ کے علم میں سے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی علم انسان کو دینا چاہیں، انسان صرف وہی علم حاصل کر سکتا ہے۔ وسیع کرسیہ، گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے، السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو۔ تو یہ کرسی کا جو لفظ ہے، اس کی وجہ سے پوری آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اچھا، اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مختلف مطلب علماء نے بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ مطلب بیان فرمایا کہ کرسی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اور اللہ تعالیٰ کا اقتدار۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کے وسیع کرسی یہو کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کا اقتدار آسمان اور زمین پر وسیع ہے۔ جس طرح کوئی
ملک کا سربراہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ کرسی اس کے حوالے ہو گئی ہے، وہ کرسی پر بیٹھ گیا ہے، یہ ساری کرسی کی جنگ ہے۔ تو یہ جو کرسی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اختیارات اور اقتدار، وگرنہ یہ کوئی خاص کرسی ہوتی نہیں ہے۔ جتنا زیادہ یہ کرسی کرسی کہا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آتا ہو کہ کوئی خاص کرسی ہے جس پر وزیر اعظم صاحب بیٹھتے ہیں تو وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، بادشاہ بیٹھتا ہے بادشاہ بن جاتا ہے، تو وہ کوئی خاص کرسی نہیں ہوتی، مطلب ہوتا ہے اختیارات کا مل جانا۔ اسی طرح یہاں پر کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور اللہ کا اقتدار ہے، کہ اللہ کا اقتدار آسمان اور زمین سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اگر اس کا واقعتاً کوئی اپنا وجود ہو بھی کرسی کا، الگ سے اللہ کے لیے کوئی کرسی ہو بھی، تو وہ کیسی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی جیسی شان، جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہو ویسی ہے۔ ہم صرف اس پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا جو بھی مصداق ہے ہم اس پر 100% یقین رکھتے ہیں بس۔ باقی اس کی جو تفصیلات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کرسی تو ہم جیسی ہو نہیں سکتی، اگر ہو ٹھیک ہے تو گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے، تو مطلب میں نے آپ کو بتا دی ہے، مزید آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما، آسمان اور زمین کی نگرانی۔ آسمان اور زمین کا نظام چلانے سے اللہ تھکتے نہیں ہے۔ ویسے بندہ جو ہے، انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے نا اپنے چھوٹے موٹے کام، ایک انسان اپنا گھر کا کام، اپنے گھر کا گزارا چلاتے چلاتے تھک جاتا ہے، دین کے بعد اسے ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تھکتے نہیں ہے۔ اللہ پوری کائنات کا نظام چلا کر بھی نہیں تھکتے۔ وہو العلی، اور وہ بلند مرتبہ ہے، العظیم، اور وہ عظمت والا ہے۔ حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک معروف روایت ہے، جس کو غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، صحیح البخاری میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے رمضان المبارک میں، یہ میں اس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں آیت الکرسی کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے رمضان المبارک میں فطرانے کی حفاظت کرنے کے لیے مقرر کیا۔ رمضان کا فطرانہ تھا، اب رمضان کا وقت تھا یا نہیں تھا، رمضان گزر چکا ہوگا یا آخری ایام ہوں گے، بہرحال رمضان مبارک میں جو فطرانہ اکٹھا ہوا تھا، گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا یا جو کا، اس کی حفاظت کرنے کے لیے مجھے فرمایا۔ تو رات کے وقت ایک شخص آیا اور وہ غلہ لے جانے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ یہ معاملہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک لے کر جاؤں گا، تمہیں ان کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شدید قسم کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس نے بہانے وغیرہ کیے تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس نے شدید قسم کے فقر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تو وہ یقیناً آئے گا، تو میں نے دھیان رکھا۔ وہ دوبارہ آیا تو میں نے دوبارہ اسے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے تمہیں پیش کروں گا۔
تو اس نے پھر وہی ضرورت پیش کی جو گزشتہ رات پیش کی تھی، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس نے شدید قسم کے فقر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا، وہ تیسری رات بھی آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں یہ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک لے کر جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ جب حضرت ابو ہریرہ کو اس نے دیکھا کہ باز ہی نہیں آ رہے اور پکے ہیں، تو مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اور یہ آیت مبارکہ اس نے پڑھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، اور جب صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے اس طرح آیت الکرسی سکھائی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خود تو وہ جھوٹا ہے لیکن بات اس نے سچی کی ہے۔ اور پھر فرمایا ابو ہریرہ، تمہیں یہ علم ہے کہ وہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ تو آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کو شیطان سے حفاظت مل جاتی ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن یہ فائدہ بھی بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟